السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله قابل احترام ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں اور ہمارے محترم بھائی، عورتوں کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے۔ اس مقام کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے مکمل عورتوں کی صورت نازل کی، سورۃ النساء، عورتوں کی صورت۔ آپ کو قرآن میں سورۃ الرجال نہیں ملے گی، مردوں کی صورت نہیں ملے گی، سورۃ النساء ملے گی۔ عورتوں کا اتنا اونچا درجہ ہے اللہ کے یہاں کہ عورتوں کی سفارش اللہ کرتے ہیں۔ آپ کو سامنے آ اچھی لیکن سامنے رکھو تو آپ لوگ کا چہرہ دکھے گا۔ عورتوں کی سفارش اللہ نے کی، مردوں کی سفارش آپ کو نہیں ملی کئی دفعہ۔ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے رہو، یہ عورتوں کے بارے میں کہا گیا۔ اللہ نے اتنا احترام کیا عورتوں کا کہ کسی عورت کا نام قرآن میں اللہ نے بیان نہیں کیا، عزت رکھی، صرف مریم کا نام ہے، یہ بھی خاص قصے کی وجہ سے ان کا نام بیان کیا۔ لیکن امہات المؤمنین کے قصے ہوتے تھے، یہ دوسرے قصے ہوتے تھے، صالحات کے قصے ہوتے تھے، لیکن کسی کا نام بھی آپ کو نہیں ملا۔ امرات فرعون کہیں گے اللہ تعالیٰ، امرات لوط کہیں گے، امرات نوح کہیں گے، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ ایسا قصہ بیان کریں، لیکن نام نہیں لیں گے قرآن، ان کا احترام، عزت۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عورت بنی تو دنیا کا نظام بنا، اور اگر عورت بگڑی تو دنیا کا نظام بگڑا۔ یہ ابا فرماتے تھے کہ عورت بنتی ہے تو دنیا کا نظام بنتا ہے، عورت بگڑتی ہے تو دنیا کا نظام بگڑتا ہے۔ بہت خیریں رکھی ہے، کئی مسئلے ہماری شریعت میں ایسے آئے کہ جو عورتوں نے حل کی، حالانکہ بڑے بڑے صحابہ تھے، ابو بکر سے بڑا کون ہوگا، عمر سے بڑا کون ہوگا، وہ ہے، لیکن اللہ نے عورتوں کو ذریعہ بنایا۔ ہمارے شریعت میں منبر نہیں ہوتا تھا،
جو نماز جمعہ کے دن بیان کرتے ہیں نہیں، یہ ممبر ہمارے شریف میں نہیں ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کے اوپر رکھنے کے لگا بیان کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاریہ عورت ہے اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت آپ کی آواز پہنچتی نہیں ہے، پیچھے ہوتی ہے اور آپ کا چہرہ بھی نہیں دکھتا، ہم پیچھے ہوتی ہے، تو کوئی اونچی چیز بنا لو آپ کے لیے کہ آپ کا چہرہ بھی دیکھ لیں، ہم لوگ دیکھ لیں اور آپ کی آواز بھی سنیں. جو انصاری عورت نے یہ بات رکھی تو صحابہ بہت ناراض ہوئی. بڑی آئی ہے رائے دینے والی، حضور کو رائے دے رہی اور ان کے ناراضگی کو دیکھ کر وہ واپس ہٹ گئی. لیکن عورتوں کی خاص عادت ہوتی ہے، کسی چیز کو اگر ٹھان لیں وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتی. یہ عورتوں کی خاص عادت ہوتی ہے. اسی لیے عورتوں میں تو مرتدہ نہیں ملے گی آپ کو. اسلام سے مرتد ہو گئی ہو یہ قصہ نہیں ملے گا. ہم مردوں میں ملیں گے، مسلمان ہوئے مرتد ہو گئے، مسلمان ہوئے مرتد ہو گئے، حالات ہے. عورتوں کا خال کوئی ہوگا تو ہوگا، لیکن مرتدہ نہیں ملی. اسلام کو مضبوطی سے پکڑا. رائے کی ان کی پختگی ہوتی ہے، وہ اس سے شرط کی وجہ سے وہ انصاری عورت پیچھے ہٹ گئی، لیکن آئندہ جمعہ سے آ گئی. اور آ کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی کہ حضرت اگر آپ چاہیں تو اونچی چیز بنا دوں، میرا غلام ہے، صاف ستھرا ہے اور وہ ہر لائن سے صاف ہے لڑکا اور صاف کام بھی کرتا ہے، سکھائی بھی ہے، آپ اجازت دیں. آپ نے کسی سے پوچھا ہی نہیں، آپ نے کہا کر رہا کر لو اور ممبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کیا. جب آپ نے خطبہ کیا تو آواز بھی سب تک پہنچ گئی، ممبر دیکھے گی، چہرہ بھی دیکھا سب نے اور سب کو جو ہے بہت خوشی ہوگی. تو وہ جو صحابہ ناراض ہوئے تھے وہ سب خوش ہو گئے، چہرے ابھی اس کی رائے تو اچھی تھی. اب مسجدوں میں ممبر بنیں گے، قیامت تک مسجد بنیں گی اور ممبر بھی بنیں گے قیامت تک. اور مسجدوں سے ان ممبروں سے خیر کی باتیں کہی جائیں گی اور خیر دنیا میں پھیلے گی. سب سے پہلا ثواب اللہ تعالیٰ اس عورت کو دے گا، وہ ذریعہ بن گئی. اسی زمانے میں عورتیں بہت دیندار ہوتی تھیں، بہت دیندار، دینی مزاج ہوتا تھا. اپنے بچوں کی تربیت دینی مزاج کے اعتبار سے کرتے. اس زمانے میں موبائل نہیں تھے. آج تو میں جس گھر میں ٹھہرا ہوں یہاں اور نیچے اترا، جو بھی ہماری بیٹی اتری اس کے ہاتھ میں موبائل، جو بہن اتری اس کے ہاتھ میں موبائل. میں تو ابھی آیا ہوں نا 2 گھنٹہ پہلے، جو اوپر چڑھا تو جتنی عورتیں گئی ان کے ہاتھ میں موبائل. یہ بگڑنے کا راستہ ہے، یہ دلیل ہے کہ ہم بگڑ رہے ہیں. پھر میں نے ان بچیوں کو کھڑا رکھا، ہمارے ساتھی بھی تھے. میں نے کہا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ تو ہاں مطلب پہچانتے ہیں آپ کو. تو میں نے ان کو ایک تصویر بھی دی، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار. میں نے میری طرف سے ایک تصویر آپ کو ہدیہ ہے، یہ اس کا اپنے پاس رکھو. اور جو ہر فرض نماز کے بعد کے تعلیم لایا ہوں اس کو تھوڑے سے ہر فرض نماز کے بعد پڑھتی رہنا. جو پڑھے گا اسے کینسر کی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور 24 گھنٹہ اللہ کی حفاظت کرے. میں نے ان بچیوں کو دیا. پھر میں نے ان بچیوں سے کہا میں دنیا بھر کے ملکوں میں جاتا ہوں، لیکن یہاں جو عورتیں ہیں یہ ٹاور میں جو رہتی ہے ان کے ہاتھوں میں موبائل میں نے دیکھے، اتنے موبائل میں نے گوری لڑکیوں کے ہاتھوں میں نہیں دیکھے. ابھی میں انگلینڈ کا سفر کر کے آ رہا ہوں، لمبے سفر ہمارے ہوئے الحمدللہ. موبائل ہوتے ہیں لیکن ہاتھوں میں نہیں. آج تک انہیں شیطان کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا.
موبائل کی ضرورت ہے انسان کو، سبق سنے، قرآن سنے، لیکن ہاتھ میں لے کے گھومنا، اس کا مطلب کہ گناہ پر دلیر ہو جانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے دل کالا ہو جاتا ہے، کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جس سے دل کالا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی علامت بے جھجک گناہ کرنا۔ کوئی اگر کہے نہیں مجھے بھیجو تو گناہ تھوڑی سے دلیلیں کرنا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ ویکتی ضرورت کرنا کرنا، کسی کا مال دبا لیا تو میں آ کے بھائی تم نے یہ ساتھ ایسا کیا، مال دبایا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ کیا لگ رہا ہے کہ گناہ پر دلیر ہو، پہلی علامت ہو۔ اور دوسری علامت یہ ہے نیکیاں کرنا بھاری پڑ گیا، نماز پڑھنا بھاری، تہجد میں اٹھنا بھاری، قرآن پڑھنا بھاری، صدقہ کرنا بھاری، زکوٰۃ دینا بھاری، شوہر کی خدمت بھاری، بیوی کا خیال رکھنا یہ بھاری پڑے، طبیعت نہیں چلے، سمجھ لیں کہ اس کا دل کالا ہو گیا، اس کا دل کالا ہو گیا۔ اس لیے کبھی بھی دل نہیں آوے کہ نماز پڑھے گا تھوڑا سے گھڑو سمجھ لگ گیا یہ عورت کی گھر میں جب دن آئے گا تقریر سے نہیں آئے گا، تقریر سے ماحول بنا دیتی ہے، ماحول بن جاتا ہے، ماحول بن کر آدمی چلا جاتا ہے، ہم آئے آپ کے پاس تقریر لے کے چلے جائیں گے، 2 دن کے بعد ہمارا بہن تم بھی بھول جاؤ گے، ہم آپ کو بھول جائیں گے، آپ بھی بھول جاؤ گے۔ لیکن گھر کا جو ماحول ہے، یہ میں نے واٹس ایپ کا سبق شروع ہی اسی لیے کیا تاکہ روزانہ گھر میں ماحول بنے، روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے، کچھ نہ کچھ کان میں آتی رہے، یہ بات آتی رہے، کبھی نہ کبھی دل میں کچھ کر دے گا۔ یہ علماء دل کہ دل کالا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے موبائل رکھو لیکن اپنے پرس کے ہے، وہ تو موبائل کو لے کر گھومنا یہ کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنے گھر میں دینی ماحول بناؤ، اور دینی ماحول کیسا بنتا ہے؟ وہ ایسا بنتا ہے کہ ماں خود دل پر رہے، باپ دل پر رہے۔ شیخ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا صلاح الدین ایوبی، تو ان کے والد جو تھے یہ شادی نہیں کرتے تھے، بڑے عمر ہو گئے، بڑے خاندان کے لوگ، شاہی خاندان کے لوگ، ان کے خاندان کی لڑکیاں بہت تھیں، تو سب خاندان کی لڑکیاں، مرد، عورتیں سب کہتی تھی کہ بھی شادی کر لو، تمہارے مال کہاں جائے گا؟ تو ان کے والد کہتے تھے مجھے نکاح نہیں کرنا۔ صلاح الدین ایوبی کے والد تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے گھر کے خاندان کی جو لڑکیاں تھیں، چچا ساتھ بہنیں، ماموں ساتھ بہنیں، بھوبھی ساتھ بہنیں ہوتی ہے نا گھر کے اندر، تو ساتھ میں نے گھیر لیا صلاح الدین ایوبی کے والد سے، دیکھو تمہیں شادی کرنی پڑے گی، تمہاری عمر بڑی ہو رہی ہے، تمہارا پیسہ کون، شاہی خاندان کے آدمی ہو تم جہاں سے کہو وہاں سے ہم تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ لیں۔ تو ان کے والد نے کہا ہاں ڈھونڈو میرے لیے، لیکن ایک شرط ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے والد نے کہا ایک شرط ہے، کہ کیا شرط ہے؟ بولے ایسی لڑکی سے میرا نکاح کراؤ جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے والد نے شرط لگائی، میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ تو سب لڑکیاں ہنسی، ایسی لڑکی کہاں ملے گی، ایسی تو جنت میں ملے گی۔ تو انہوں نے کہا جنت میں کروں گا شادی، اگر جنت میں ملے گی تو جنت میں کروں گا، لیکن یہاں نہیں کروں گا شادی، یہاں تو ایسی لڑکی سے کروں گا
جو میری انگلی پکڑ کر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، تو خاندان والے سنتے کہ یہ پریشان کرے گا، کسی کے ساتھ شادی کرے گا تو اس کو پریشان کرے گا، ویسے لڑکی کا بھی نہیں۔ وہی عورت اگر یہ کہے مجھے ایسا شوہر ملے جس میں کوئی عیب نہ ہو، بغیر شوہر کے رہے گی، اور اگر کوئی شوہر یہ کہے مجھے ایسی بیوی ملے جس میں کوئی عیب نہ ہو تو بغیر بیوی کے رہے گا۔ کوئی ساتھی یہ کہے کہ مجھے ایسا ساتھی ملے تو اس میں کوئی عیب نہ ہو تو بغیر ساتھی میں رہے گا۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے انہوں نے نکاح نہیں کیا، لیکن روزانہ ان کے ایک شیخ تھے، چھوٹی سی مسجد تھی، وہ عصر کی نماز میں وہاں پہنچ جاتے تھے اور شیخ کی خدمت کرتے تھے۔ وہاں پھل بہت ہوتے ہیں، جس علاقے میں وہ رہتے تھے کردی ہے، وہاں پھل بہت ہوتے ہیں، وہاں تو کبھی پھل لے جاوے، کبھی کھجورے لے جاوے، کبھی کوئی، اور شیخ کے بعد بیٹھے رہے۔ شیخ اللہ کرتے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی جو ہے پانی لے آنے دے، وضو کرا دے رہے شیخ کو، یہ خدمت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ صلاح الدین ایوبی کے والد اور ان کے شیخ دونوں بیٹھے ہوئے مسجد میں اور عصر مغرب عشاء تینوں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک نوجوان لڑکی آئی، فتح پرانے کپڑے لیکن قبول صورت تھی، کسی کو بدصورت نہیں کہہ سکتے کہ بہت بدصورت ہے، یہ کہنا مناسب نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور اللہ نے اچھی صورتیں بنائی ہیں۔ اللہ کہے اچھی صورت اور ہم کہیں بدصورت، اتنا کہہ سکتے کہ قبول صورت نہیں ہے، جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے، یہ مثال مشہور ہے، تو جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے۔ تو وہ لڑکی جو تھی وہ بہت قبول صورت تھی اور فتح پرانے کپڑے اور کچھ گاہوا باہوا بنا کر لائی شیخ کے لیے۔ تو شیخ نے صلاح الدین ایوبی کے والد کی موجودگی میں پوچھا، ارے بیٹا تم نے نکاح بھی کیا کہ نہیں کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں کیا، کر دیتا شوہر ڈھونڈ رہی ہے۔ اچھا اب شوہر کب تک ڈھونڈتی رہے گی، تیری بھی عمر بڑی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ نکاح کر لے۔ تو اس لڑکی نے کہا شیخ صاحب ایسے لڑکے سے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے والد بیٹھے ہوئے تھے وہاں، ارے حضرت میں بھی ایسے لڑکی ڈھونڈتا ہوں کہ میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ تو شیخ نے کہا بہت اچھا۔ شیخ نے ان کے رشتہ داروں کو بلایا اور وہی نکاح پڑھا دیا۔ عصر کے بعد یہ بات ہوئی اور عشاء میں یہ دلہن بن کے گئی۔ اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے صلاح الدین ایوبی، وہ ماں بنی صلاح الدین ایوبی، بہت دیندار پارسا۔ جب صلاح الدین ایوبی بیت المقدس فتح کرتے تھے اور فتح کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا کہ بیت المقدس فتح کروں، تو صلاح الدین ایوبی اپنی ماں سے دعا لے کے جاتے تھے کہ میں محاذ پہ جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کر۔ تو صلاح الدین ایوبی ہارنے لگے، یہودی کا مقابلہ تھا، یہودی فوج غالب آنے لگے، اندر جانے کی کوشش کرتے تھے لیکن وہ ہارنے لگے ایک دم سے اور ان کے فوجیں پیچھے ہٹنے لگے۔ نور الدین زنگی کے یہ خادم صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی مصر کا بادشاہ تھا اور صلاح الدین ایوبی اس کو سکے تھے لیکن اس کی خدمت کر رہے تھے۔ تو نور الدین زنگی نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں جب تک بیت المقدس فتح نہ کروں میری موت نہ آئے۔ یہ نور الدین زنگی جس کا تذکرہ شیخ نے اپنی کتابوں میں کیا ہے،
مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے بہت محبت کرتا تھا، مصر کا بادشاہ تھا، اور یہ صلاح نے بھی ان کی خدمت کی. تو نور الدین زنگی نے ساری دنیا سے اطباء بلائے، اطباء، اور مہنگے مہنگے خمیرے بنوائے. عمر میری لمبی ہو تاکہ میں بیت المقدس ہوتا تھا، یہ اس کی تمنا تھی نور الدین زنگی. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ خمیرے دیے، وہ جو خمیرے دیے وہ طاقتور خمیرے تھے، اسے عورتوں کی ضرورت پڑی تو اس سے 3 4 شادی ہوئی، کمزور ہو گیا، اور کمزور ہوتے ہوتے وہ موت کے قریب آیا. جب موت کے قریب آیا تو اس نے اللہ سے کہا، اللہ پاک میں نے اس سے کہا تھا کہ جب تک بیت المقدس فتح نہ کروں گی موت نہ آئے، اللہ میں تو موت کے حق سن رہا ہوں. تو قریب میں شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ان صلاح الدین زنگی بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میری تمنا تھی، میری خواہش کون پوری کرے گا؟ تو صلاح الدین زنگی نے کہا میں کروں گا، آپ کی خواہش میں پوری کروں گا، اور جب بیت المقدس فتح کروں گا تو قرآن ختم کر کے آپ کو میں سبق پہنچاؤں گا، لیکن ذریعہ آپ ہو. یہ صلاح الدین زنگی بڑے آدمی تھے، ان کے ماں دیندار تھی، وہ ماں کی دینداری کی وجہ سے بیت المقدس فتح ہوا ہے. یہ ماں ایک مرتبہ صلاح الدین زنگی نے خط بھیجا، یہ کہا کہ ماں میں جو ہے میری فوجیں پیچھے ہٹ رہی ہیں، آپ دعا کرو. تو ان کی ماں نے جواب بھیجا، میں بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ تو پیچھے ہٹ رہا ہے، ہار رہا ہے. اور اس کی علامت یہ کہ روزانہ تہجد کے وقت میں میرے یہاں 100 عورتیں جمع ہوتی ہیں. اس زمانے میں تہجد میں عورتیں جمع ہوتی تھیں، چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے تھے، محلہ ہوتا تھا، جیسے اپنے دیہاتوں کے اندر دیکھا ہوگا اپنے قریب کے مکانات. تو تہجد کے وقت میں جیسے 5-6 بجے اگر صبح شادی تھے تو 5 بجے سے ساری عورتیں صلاح الدین زنگی کی ماں کے پاس آ جاتی تھیں، اپنی بھی چادریں لے کر، برقعے پہن کر. اب تو وہ دور رہا نہیں، اب تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ دور تھا. تو صلاح الدین زنگی کی والدہ جو ہے بہت خدمت کرتی، شاہی خاندان کی لڑکی تھی، وہ تو بہت زیادہ تھی، ان کے صلاح الدین زنگی کی ماں تھی تو بہت خدمت کرتی، کعبے پلاتی، کھجوریں دیتی، ہدیہ دیتی. لیکن بیٹا 2 راتوں سے 100 کے بجائے 50 ہو گئی. تو یہ سوچ یہ میرا بیٹا ہار رہا ہے. پھر سورہ اخلاص پڑھنا شروع کیا. صلاح الدین زنگی کی والدہ سورہ اخلاص بہت پڑھتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو جنت میں فوراً محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے 2 محل تیار ہو جاتے ہیں. 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے 3 محل تیار ہو جاتے ہیں. تو صلاح الدین زنگی کی والدہ جو تھی وہ تو کوئی کوانٹٹی تھی ہی نہیں، کھانا پکاتے پکاتے نکلتے وہ سورہ اخلاص سے پڑھتی اور اس کے برکت سے کہتی تھی کہ سورہ اخلاص کی برکت سے بیت المقدس فتح کرا. میں نے میرے بیٹے کو بھیجا. تو صلاح الدین زنگی کی والدہ نے کہا اب میں نے سورہ اخلاص پڑھنے میں تیزی کر دی ہے. چنانچہ جہاں یہاں تیزی ہوئی وہاں صلاح الدین زنگی کی فوجیں جو ہے وہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر بیت المقدس فتح جمعہ کے دن فتح کیا. حضرت عمر نے بھی جمعہ کے دن فتح کیا اور صلاح الدین زنگی نے بھی جمعہ کے دن فتح کیا. اور علماء نے لکھا ہے جمعہ کے دن فتح کیا، لیکن جو ہے حالات ایسا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ نہیں سکے. ایک کھڑکی کھولی تو 30,000 خنزیر موجود تھے، 30,000 سور. ان کو ہٹانے میں کرنے میں ان کی جمعہ کی نماز گئی، ظہر پڑھی انہوں نے. اگلا جمعہ بیت المقدس سے پڑھا ہے. صلاح الدین زنگی نے بھی پڑھایا، ایک بہت بڑے عالم تھے انہوں نے پڑھایا. اور صلاح الدین زنگی بھی جو ہے یہ اپنے قریب میں پولیس والا جیسے تلوار لے کر کھڑا رہتا ہے کہ اعزاز کے ساتھ ایسے صلاح الدین زنگی بھی کھڑے رہے. اور صلاح الدین زنگی بھی تو بھائی بادشاہ بنے تو انہوں نے جو امام صاحب تھے جو خطبہ دیتے تھے ان کو کہا کہ دعا کے اندر نور الدین زنگی کے لیے دعا کرنا.
کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، وہ سبب بنا۔ ظاہر میں یہ ہے کہ میں سبب بنا ہوں، جو میرا استاد ہے وہ سبب بنا۔ یہ ماؤں کی دینداری، آج ہمارے ماؤں بہنوں کی دینداری ہے، آج ہمارا ٹائم کہا جاتا ہے جیوت میں، پھیرا پھیری میں، گھومنے پھرنے میں، نماز پڑھنے میں جی نہیں لگتا، تہجد پڑھنے میں جی نہیں لگتا، قرآن پڑھنے میں جی نہیں لگتا، گانے سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے گانوں کے اندر لگا دے، اور جسے اللہ عزت دینا چاہتا ہے اسے قرآن کے اندر لگا دے۔ سامنے گانا بھی ہے، سامنے قرآن بھی ہے، تو یہ جو پسند ہو کر، اس لیے اپنی زندگی کو دینی زندگی بناؤ۔ آپ نماز پڑھو گی آپ کی بچیاں نماز پڑھیں گی، آپ پردہ کرو گی آپ کی بچیاں پردہ کریں گی، آپ روزہ رکھو گی آپ کی بچیاں روزہ رکھیں گی۔ کسی زمانے میں جب ایام ہوتے تھے جس میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی تو وہ اس زمانے کی عورتوں کی یہ عادت تھی کہ نماز تو پڑھنی نہیں، لیکن بچی تو سمجھے گی نہیں کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتی، تو وہ عورت جو ہے بچیوں کے سامنے وضو کرتی، نماز کی طرح اڑنے اڑ لیتی، مصلی بچھاتی اور نقلی نمازیں پڑھتی تاکہ بچیاں جو ہے یہ نہ کہے میری ماں نے نماز نہیں پڑھی۔ بچیاں سدھریں گے، میری بچیاں جو ہے وہ گناہ کرنے کے ذرا سرمایہ ہے، ہماری اولاد ہمارا سرمایہ ہے، کہ ہماری اولاد یہ ہمارا سرمایہ ہے، وہ بہت بڑا سرمایہ ہے، چاہے لڑکی کی شکل میں ہو چاہے لڑکی کی شکل میں ہو۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا اپنا مزاج دینی بنائے۔ حنیفہ بھائی تھی، اللہ مغفرت کرے، غالباً سدرا نے کی تھی، حنیفہ بھائی سدرا نے کی تھی، حنیفہ بھائی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی ہڈی ہڈی کو اللہ جنت نصیب فرمائے۔ میں ان میں گود میں بیٹھا ہوں، اتنا چھوٹا تھا، کاکسی آتی تھی اور میں ان کو گود میں بیٹھا ہوں، مجھے برابر یاد، اور بوجھ اٹھا کر ایک جملہ کہتے کہ بھائی موٹا مولسب تھا جو ہو باوجود کام کر جو ہو، ہمارے والد صاحب موٹا مولسب تھا جو ہو، والد صاحب موٹا بیٹا موٹا تھا جو ہو، انت باوجود کام کر دو، باوجود ہم روشن کر دو، یہ جملہ کہتے ہیں ہمارا باوجود ہم روشن کر دو اور پیار کے ساتھ، یعنی اب تک مجھے ان کا چہرہ یاد ہے۔ اگر کچھ عورتیں کھڑی ہو اور حنیفہ بھائی سے آ جائیں میں پہچان لوں گی یہ حنیفہ بھائی، وہ عورتی کا کلر بھی یاد ہے، لیکن ان کی بات یہ نصیحت ان کی جو تھی کہ بھائی موٹا مولسب تھا جو ہو باوجود ہم روشن کر دو۔ کئی ملکوں میں اللہ نے ان سے کام لیا، ایسے بھی ساری عورتیں ہیں، یہی حال ان کی شوہر کا تھا، پور میں ان کا وہ تھا، شاید بھینسوں کا کاروبار وغیرہ تھا، وہی اجتماع بھی ہوا تھا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سب باہر گئے تھے، جیسا بھی لوگ، اب ہم لوگ فیشن میں پڑ گئے، اب ہماری زندگی کے اندر بے بیوی کے اثرات آئے، اسی وجہ سے بچی میں نہیں آ رہی۔ ارے کسی زمانے میں عورتیں شوہر جب نکلتا اپنے گھر سے کاروبار کے لیے تو دیندار عورتیں کہتے تھی یا رجل اتق اللہ فینا، اے ہمارے پیارے شوہر تم جا رہے ہو تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، حلال لقمہ لانا، خراب لقمہ مت لانا، ہم فاقہ برداشت کر سکتی ہیں، ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ عورتوں کی دینداری، اس لیے اپنا مزاج دینی بناؤ۔ میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر مت بنو، یہ نہیں کہتا پائلٹ مت بنو، اب تو ہماری برادری کی عورتیں پائلٹ بن گئی نا، انشاءاللہ سفر میں ملتی ہے، کون سا قلعہ بننے
بیٹا تم پائلٹ بنو، کون منع کرتا ہے؟ اپنا دین کے ساتھ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بخاری شریف کا پڑھنا فرض عین نہیں ہے، اور ڈاکٹر بننا پائلٹ بننا حرام نہیں ہے، لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض ہے۔ بخاری شریف پڑھی ہوتی نہیں ہے، ڈاکٹر بنی ہوتی ہے، دین کے ساتھ بنا۔ کسی زمانے میں علم عام ہوتا تھا، بہت علم عام ہوتا تھا۔ امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی جو فاطمہ تھی، یہ جو بہت بڑے محدث تھے، اس کے والد فاطمہ کے والد بہت بڑے محدث تھے، شیخ تھے۔ وہ روزانہ بچوں کو لڑکوں کو 10 دیتے تھے، حدیث فقہ کا روزانہ، اور وہی 10 رات کو اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو پڑھاتے تھے، سناتے تھے۔ تو بیوی عالمہ بن گئی، دیندار عالمہ، بے دین دیندار نہیں۔ ایک جملہ یاد رکھنا، بے دین دیندار مت بننا۔ امت جو ڈوبی ہے بے دین دینداروں سے ڈوبی ہے۔ بے دین دیندار کا کیا مطلب کہ کپڑا دینداروں کا ہے، خلیا دینداروں کا ہے، برقع دینداروں کا ہے، ہاتھ میں تصویر بھی ہے، لیکن زندگی میں دین نہیں ہے۔ یہ بے دین دیندار، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جہنم کو بھڑکائے گا، سب سے پہلے جہنم میں ان کو ڈالے گا۔ بے دین دیندار۔ آج کل مردوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہو گیا، اور عورتوں کو آپائے بننے کا شوق بہت ہو گیا۔ تو تصویر پکڑنے سے تو آپا نہیں بنتی، وہ تو اللہ بناتا ہے، اور اللہ دل کو دیکھتا ہے کس کے دل میں کیا ہے۔ لیکن اب فاطمہ جو ہے جوان بڑی عالمہ بن گئی، دیندار۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، والد نے اور والدہ نے کہا، شیخ نے اور ان کی بیوی نے کہا، بیٹا تم جوان ہوئی ہو، تمہارے رشتے بہت آ رہے ہیں، استخارہ کر کے کسی بیٹا شادی کر لو۔ تو فاطمہ نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی۔ تو باپ نے کہا بیٹا نکاح تو کرنا پڑے گا، ایسا اللہ کا نظام ہے، خدا کا نظام ہے۔ تو فاطمہ نے کہا اچھا اگر آپ چاہتے ہو کہ میں نکاح کروں تو ایسے لڑکے سے ایسے عالم سے میں نکاح کروں گی جو مجھ سے بڑا عالم، مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔ حرم شریف کے ائمہ کے رشتے آئے، مصر سے رشتے آئے، اس وقت میں کوفہ آباد تھا وہاں سے رشتے آئے، یہاں ہمارے یہاں یہ حیدرآباد بھی آباد تھا، بڑے بڑے علماء تھے یہاں پر، وہاں سے ٹونک، اس زمانے میں ٹونک یہ علمی مرکز تھا۔ ٹونک کے حافظ بہت مشہور ہوتے ہیں، وہاں سے رشتے رہے، لیکن وہ لڑکی منع ہی کری۔ تو علماء نے فقہ پر کتابیں لکھی، عرب علماء نے، عجم علماء نے، وہ پڑھتی تھی کتاب اور فیل کر دیتی تھی، یہ تو کچھ نہیں جانتا۔ پھر ہم کاسانی کھڑے ہوئے، بہت بڑے عالم، بدائے ثنائے ان کی کتاب ہے، بدائے ثنائے یعنی ملکی کتاب، پہلی جلد میں لکھی، اس لڑکی نے فیل کر دی، دوسری لکھی فیل، تیسری لکھی ناپاس، چوتھے جلد میں لکھی ناپاس، پانچویں لکھی ناپاس، چھٹویں لکھی ناپاس، ساتویں لکھی امام کاسانی نے ناپاس، آٹھویں لکھی ناپاس، نویں لکھی ناپاس، 10ویں دن میں لکھی، اور آخر میں گہرے گہرے مسائل لکھے، وہ لیٹے لیٹے پڑھتی تھی، پھر بھی بیٹھ گئی، اور دھیان سے 2-4 مرتبہ اس بات دیکھے اور کہا یا بتا وجدت الخیر، یا بتا وجدت الخیر، اے ماں باپ مجھے خیر مل گئی۔ تو دونوں کو دونوں بھاگے بھاگے آئے، یہ فرمایا یہ کتاب جس نے لکھی ہے اس کے ساتھ میرا نکاح کراؤ، ھذا ھو اعلم منی، یہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ امام کاسانی کے ساتھ نکاح ہوا فاطمہ کا۔ اس زمانے میں فتوے جو چھپے جاتے تھے تو جس فتوے کے اوپر امام کاسانی کے دستخط ہو، ان کی بیوی فاطمہ کے دستخط ہو، ان کی ساس کے دستخط ہو اور ان کے خسر کے دستخط ہو،
یہ 4 دستخط ہو تو وہ فتویٰ مقبول مانا جاتا تھا. اب انگلی رکھنے کی ضرورت نہیں, 100% اوکے. یہ علم تھا عورتوں کے اندر. موبائل کا علم نہیں تھا. آج تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچیاں جو ہم سے زیادہ موبائل میں جانتے ہیں. وہ ماحول بنا, یہ ماحول بنا رہے ہیں ہمیں جہنم کی طرف لے جانے کا. ہم ماحول بنائیں جنت کی طرف لے جانے کا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ امام کاسانی کے ساتھ ان کی زندگی برابر گزری فاطمہ کی. پھر ایک مرتبہ امام کاسانی نے کہا فاطمہ میں چاہتا ہوں کہ جا کر حج کروں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ تمہیں حج کراؤں, میں چلا جاؤں وہاں حج کرنے کے لیے. تو امام کاسانی حج کے لیے گئے. حنفی مسلک کے امام تھے. بادشاہ کو پتہ چلا, امیر مکہ کو پتہ چلا کاسانی آئے ہیں, کاسانی آئے, کاسانی آئے. تو انہوں نے بلایا ان کو اور بلا کر امام کاسانی سے کہا 5 نمازیں حرم شریف کی تمہیں پڑھانی ہے. 5 نمازیں حرم کے امام بنے امام کاسانی, اور حرم کے امام بننے کے بعد ان کو پورے مکہ کا قاضی بنا دیا امام کاسانی, پورے مکہ کا قاضی. حج بھی ہو گیا. اب یہاں فاطمہ انتظار کر رہی ہے کہ وہ کہاں گئے, یہ آئے نہیں. امام کاسانی نے خط لکھا اور یہ خط لکھا کہ میں تو یہاں مقیم ہو گیا ہوں, مجھے تو یہاں امام بھی بنا دیا حرم شریف کا اور قاضی بھی بنا دیا, اور بادشاہ کے گھر سے روزانہ کھانا آتا ہے میرے لیے. اس سے میں نے تو سوچ لیا کہ میں یہ بیان کروں. یہ خط لکھا اپنی بیوی فاطمہ کو. تو ان کی بیوی فاطمہ نے خط دیکھا. جب خط دیکھا تو اس زمانے میں کاغذات کی کمی تھی. اسے خط کے پیچھے جواب لکھا فاطمہ نے, اور یہ جواب لکھا تم کیسے حنفی امام ہو, تم مقتدا ہو, لوگ تمہیں امام سمجھتے ہیں, لیکن تم کیسے امام ہو. حنیفہ نے تو مکہ مکرمہ میں زیادہ قیام کرنا مکروہ لکھا ہے کہ قیام کرنا ہے تو مدینہ میں کرو, مکہ میں مت کرو, کیونکہ مکہ میں تو گناہ کے ارادے کے اوپر پکڑ ہوتی ہے, مدینہ میں گناہ کرنے پر پکڑ ہوتی ہے, اور یہاں تو گناہ کے ارادے پر پکڑ ہوتی ہے مکہ کے اندر. تم کیسے امام ہو. یہ جواب لکھا امام فاطمہ نے. جب یہ جواب پہنچا امام کاسانی کو, پھر امام کاسانی نے رو دیا. لیکن یہ صحیح بات کہہ رہی ہے. چنانچہ فجر کی نماز پڑھائی, اور فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک کا وقت تھوڑا لمبا ہوتا ہے. پھر امام کاسانی بات ظہر میں کوئی امام ہی نہیں, ہوا ہو گئی حرم میں کوئی امام نہیں, حرم میں کوئی امام نہیں, کوئی امام نہیں, کوئی امام نہیں. دوسرے کو کھڑا کیا, علماء کو سے کھڑا کیا, تو تحقیق کی کہاں گئے کاسانی, ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو. 1 مہینے کے بعد پتا چلا یہ تو اپنے گاؤں شہر پہنچ گئے. یہ عورتوں کا علم تھا. پہلے بیوی کا انتقال ہوا, بعد میں کاسانی کا انتقال ہوا. ہر جمعرات کے امام کاسانی اپنی بیوی فاطمہ کی قبر پر جاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے تھے, دنیا کے اندر بھی ہر جمعرات میں تیرے پاس رہتا تھا, تیرے مرنے کے بعد بھی ہر جمعرات تیرے قبر پر میں آیا کروں گا. پھر امام کاسانی کا انتقال ہوا, پہلے بیوی کا ہوا, بعد میں امام کاسانی کا ہوا. تو انہوں نے وصیت کی امام کاسانی نے کہ مجھے میری بیوی کی قبر میں ہی دفن کرنا. دنیا میں واحد قبر ہے جہاں دونوں میاں بیوی ساتھ سوئے, تختی میں لکھی ہوئی کہ دنیا بڑے بڑے فقہا سب میں موجود, بڑے بڑے علماء, انہوں نے ان کی وصیت کے مطابق کہا کہ میں ان کو بھی نہیں دفن کروں. جب قبر کھودی گئی تو بیوی کی فاطمہ تھی ان کی, اس کی لاش میں سڑن نہیں ہوئی, ہنس رہی تھی. اور اسی حال میں امام کاسانی کو وہاں دفن کیا, اور سارے علماء نے مل کر کہا کہ اسے تختے لگاؤ کہ واحد قبر ہے کہ جس میں میاں اور بیوی دونوں مدفون ہیں, دونوں علم کے چراغ, دونوں علم کے سمندر, دونوں علم کے سورج ایک ہی قبر میں. اور اب تک ہے انشاءاللہ ہمارا جو سفر شام کو ہونے والا ہے, انشاءاللہ میں جا کے بتاؤں گا. مفتی صفی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ وہاں جا کر کہا کہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, شام تو نہیں گیا ہوں, لیکن اس سب میں اتنا علم نہیں تھا ہمیں. اب ہمارا سفر ترکی کا اور شام کا انشاءاللہ ہوگا, تو میں نے بچوں سے کہا ہم تمہیں وہاں لے جائیں. لکھا ہوا باقاعدہ تفصیل کہ دونوں سورج یہاں دفن.
کہ دونوں سورج یاد ہو. یہ علم تھا عورتوں میں. آج ایسا علم ہے ہماری عورتوں میں. اس لیے میں بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں. اپنی زندگی کو دینی زندگی بناؤ. اور آپ کو ہدیہ دینے آیا ہوں. بار بار آنا ہوتا نہیں ہمارا. میں ہدیہ دیتا ہوں, میری طرف سے ہدیہ ہے, قبول کریں. جو بچیاں مجھے لفٹ میں مل گئی, جو بچیاں مجھے رستے میں مل گئی, ان کو تو میں نے میری تصویر ہدیہ دی. جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار. یہاں آتے آتے یہ بلڈنگ بنائی ہے, کیا نام ہے, شیخ ہے نام ہے, شیخ ملے تو میں نے ان کو میں نے کہا یہ تمہارا حق ہے. اس لیے میں جہاں جاتا ہوں, لیکن ہر جگہ جانا ہوتا نہیں. اب تو میں نے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ دنیا میں تو نے میرا شاگرد بہت بڑا دیا, یہ طرح شکر ہے. لیکن جو بندہ اور بندی تجھے پسند ہو, مجھے اس کے گھر میں لے جا اور اس کا کھانا کھلا, اس کا پانی پلا. اب ساری جگہ ہم جا نہیں سکتے, لیکن ایک ہدیہ میں آپ کو ایسا دیتا ہوں میری ماں اور بہنوں, اگر اس پر آپ عمل کرو گی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی روشن ہوں گی, مرنے کے بعد بھی روشن ہوں گی. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو. 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو. 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈالو. 24 گھنٹے میں نہیں پڑھ سکو, جلدی نہیں پورا کرو, 3 دن پورا کرو. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گی تو روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. تو اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا انشاءاللہ. دنیا میں تو آپ ایک بنگلہ بنا لو, ایک فلیٹ لے لو, آپ بنگلہ چھوڑو ایک فلیٹ لے لو, تو انکم ٹیکس والوں میں آپ دینا پڑتا ہی نہیں پڑتا. ہمارا پیارا اللہ بھی اتنا پیارا ہے کہ کچھ پوچھتا نہیں, تم خالی اتنا پڑھو ہم تم کو دیں گے. تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص, 313 مرتبہ درود شریف, 313 مرتبہ استغفار, 313 مرتبہ سورہ فاتحہ. یہ ٹاپ 1 وظیفہ ہے میرا, ٹاپ 1. اس کے بعد جو دعا مانگو جس کے لیے مانگو اللہ قبول کرے گا. اپنی عادت ڈالو, روزانہ نہیں پڑھ سکتی کوئی بات نہیں. اللہ کا شکر ہے. ایک حدیث سناؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان سورہ اخلاص پڑھ رہا. جب وہ نوجوان سورہ اخلاص پوری کر چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا, ابو ہریرہ وجبت وجبت وجبت. 3 مرتبہ فرمایا, واجب ہو گئی, واجب ہو گئی, واجب ہو گئی. ابو ہریرہ نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ جنت واجب ہو گئی. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر آپ فرما رہے ہیں جنت واجب ہو گئی. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا, لیکن وہ شادی مجھے ملے نہیں. اور اس دن دوپہر کا کھانا میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. میں نے کہا یار اس کو ڈھونڈنے جاؤں گا تو میرا کھانا رہ جائے گا, حضور کے ساتھ کیا ملے گا مجھ کو. تو میں نے ڈھونڈا نہیں, حضور کے ساتھ میں نے کھانا کھایا, بعد میں ڈھونڈا وہ صحابی نہیں ملے. ایک مرتبہ پڑھنے پر آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. 313 مرتبہ پڑھو گے تو انشاءاللہ کتنی مرتبہ ہو جائے گا واجب ہو گئی. ادھر روٹیاں بناتے بناتے, کھانا پکاتے پکاتے سورہ اخلاص پڑھو. یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. درود شریف, درود ابراہیم بھی نہ پڑھ سکو تو مسلسل درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. استغفار لفظ پڑھنا پڑھ سکو, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اتنا پڑھو. لیکن دیکھو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. صلاح الدین ایوبی کی والدہ ہی پڑھتی تھی تو پوری حکومتیں ہل گئی. خاموش فتنوں کا علاج خاموش محنتوں سے ہوتا ہے. یہ خاموش محنتیں ہیں. اس وقت خاموش فتنے ہیں دنیا میں, اس کا علاج خاموش محنتیں ہیں. ہمارے ڈاکٹر نہیں ہے وہاں شکاگو میں, اس کا مجھے فون آیا, اس میں ایک میسج آیا تھا حضرت جی
جب سے آپ نے فرمایا سورہ اخلاص کا وظیفہ میں 10 لاکھ مرتبہ پڑھ چکی ہوں. 5 لاکھ آپ کو ہدیہ کیا, 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. جو مطلب بنگلے ملیں گے, میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ملیں گے. کہ مستد احمد کی روایت ہے, صحیح روایت ہے. اب عورتوں کے دلوں میں یہ ہوتا ہے کہ موسم پہ بھاڑو بڑھو آپ سے کہ نہیں آ رہا کرایہ رینٹ. میں کہتا ہوں جنت میں کرایہ تو نہیں آئے گا. اب اتنے بغلے کریں گے کیا؟ پھر جب جنت میں جائیں گے مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ. ملے گا ضرور, اس میں کوئی شک نہیں. آپ لوگ بھی پڑھو گے انشاءاللہ بھائی, عادت ڈالو اس کی. دوسرا ایک وظیفہ دیتا ہوں, آج کل گھروں میں انتشار بہت ہے. میاں بیوی میں لڑائی, بھائی بھائی میں لڑائی, ساس اور بہو میں لڑائی. ساس اور بہو میں لڑائی تو سدا بہار ہو گئی ہے. سدا بہار ساس اور بہو کی لڑائی. ساس چاہے جتنی دیندار ہو, لیکن جب بہو آتی ہے تو یہ سب سے بڑی شیطان بن جاتی ہے. غلط ماننا یہ ہے. ہمارا مدینہ منورہ میں ایک بیان کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ایک جگہ بڑے حروف سے لکھا ہوتا ہے SAS, بڑے حروف سے. تو میں دیکھ کر ہنستا ہوں. اور اب مجھے پوچھتے ہیں کہ شیخ کیوں ہنس رہا ہو؟ میں نے کہا ہاں خطر اندنا, ہاں ٹینشن اندنا, ہاں گڑبڑ اندنا. وہ عرب سمجھتے نہیں کہ کیا مطلب. میں نے کہا کہ تم لوگ نہیں سمجھتے, تمہارے احساس ہوتے ہی نہیں. ان کے احساس کا مسئلہ ہی نہیں, وہ الگ ہی کر دیتے ہیں پہلے دن سے, ہمارے نہیں کر سکتے ہم. تو مجھے پوچھتے ہیں کہ شیخ ایک خطر آتا, ساس ایک خطر. پھر میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہ ہے. اس لیے کہ ساس کو جو ہے نا تھوڑا دادا گیری کرنے کا, دکھانے کا موقع ملنا چاہیے. یہ موقع مل گیا. یہ نہیں, آپس کے اندر جو انتشار ہے اس کا روحانی علاج میں ایک بتاتا ہوں. جب بھی آپ کھانا کھائیں, جب بھی آپ کھانا پکائیں, کھانا کھائیں کھانا پکائیں, ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے. آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے, ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے, اور ایک مرتبہ دم کر دیجیے اس کھانے پر. بس اتنا میٹھا مولوی نہیں ملے گا آپ کو جتنا آسان سمجھائے آپ کو. ایک مرتبہ درود ابراہیمی, ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, ایک مرتبہ درود ابراہیمی, اور ایک مرتبہ دم کر دینا ہے اس کھانے پر. اب کھانا سارے گھر والے کھائیں, بہویاں کھائیں, بچیاں کھائیں, چھوٹے بچے کھائیں, پوتے کھائیں, پوتیاں کھائیں, نواسے کھائیں, نواسیاں کھائیں, سب. اس گھر میں انشاءاللہ کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی, اور اس گھر میں کبھی کوئی ٹینشن نہیں آئے گا انشاءاللہ, اور برکتیں برکتیں رہے گی انشاءاللہ. یہ عمل شروع کر دو. اور ہر فرض نماز کے بعد کے میرے کارڈ آ گئے ہیں الحمدللہ, وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل جائیں گے. ہم نے واٹس ایپ پر بھی ڈال دیے ہیں, اور ہمارے یوٹیوب پر بھی آ گئے, انسٹاگرام پر بھی آ گئے, سب جگہ آ گئے الحمدللہ. اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرو. انشاءاللہ کینسر کی بیماری سے بچو گے, اور 24 گھنٹہ اللہ کی حفاظت میں رہو گے انشاءاللہ. اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو میرے لیے دعا کرتا ہے. اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ. آپ حضرات کرو گے انشاءاللہ اللہ. اور ہمارا دعوت کا کام سدا بہار ہے. دعوت کے کام میں نکلو مشورے کے ساتھ, ہمارے ساتھی مشورہ کریں گے. ہماری جتنی مسجد ہے ہر مسجد میں ہمارے ساتھی موجود ہیں الحمدللہ. 3 دن کے لیے نکلو, 10 دن کے لیے نکلو, 20 دن کے لیے نکلو, اور اپنی زندگیوں کو سادہ بناؤ. دیکھو قیامت قریب آ رہی ہے, یہ میں اشارہ کرتا ہوں, قیامت قریب آ رہی ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. حضرت پیر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو روشن کرے. کئی مرتبہ میرا اور ان سے ایسی ملاقات ہوئی ہے کہ میں گھر میں دونوں اکیلے ہوتے تھے, کوئی نہیں ہوتا. اس میں مجھے بتاتے تھے کہ مولانا سب قیامت قریب, اور میں یہاں آتا ہوں, مہدی سے ملنے آتا ہوں. مدینہ منورہ میں, مکہ مکرمہ, بار بار کہتے تھے. دنیا میں چلے گئے, بڑے لوگوں کی زبان سے جو چیز نکلتی ہے, ہر کے گوئے دیدہ گوئے, یا قلندر ہر کے گوئے دیدہ گوئے. اس لیے اب قیامت قریب ہے. اپنی زندگی کو اعمال سے آراستہ کرو, اور اللہ کے راستے میں نکلو. گھروں میں تعلیم کرو,
اب ہمارے یہاں تعلیم کب شروع ہوگی تعلیم؟ جمعرات کو کہاں؟ ساجد بھائی کے وہاں جمعرات کی تعلیم بھی ہوگی انشاءاللہ. تم عورتیں جو ہے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں تعلیم کے اندر, اور تعلیم سنیں, اپنے گھر کی تعلیم بھی کریں, اپنے شوہروں کو بھی اللہ کے راستے میں بھیجیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری بہنیں آئی ہوئی ہیں, یہاں نکلنے کے بہت سارے راستے بھی ہیں, لفٹ بھی ہے اور سیڑھیاں بھی ہے, اور یہ بلڈنگ بالکل ایئرپورٹ کے قریب ہے. تمام ماؤں بہنوں سے درخواست ہے کہ ہوا کے ساتھ نکلے, بھیڑ نہ ہوئے. نیچے ہمارے نوجوان ساتھی بھی کھڑے ہوئے, موٹر کے نگر بھی کھڑے ہوئے, اس طریقے سے وہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے اس طریقے سے نکلنے کی ضرورت ہے. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام, لك الحمد بالإيمان, لك الحمد بالقرآن, لك الحمد حتى ترضى, لك الحمد إذا رضيت, لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا حمدا, لك الشكر شكرا شكرا, كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا فالق الحب والنوى, آت لكل امرئ ما نوى. اللهم لا تردنا خائبين, اللهم لا تردنا خاسرين, اللهم لا تردنا حازنين, بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا, بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله صدق وعده وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده, وهزم الأحزاب وحده. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے ماؤں بہنوں کو جمع ہونے کو تو قبول فرما. اے اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں بچیاں جمع ہوئی ہیں تو ان سب کو قبول فرما لے. اچانک کا خیر تو ہمیں نصیب فرما, اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے, تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے, تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے مالک ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے, ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے, ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے, ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. اے اللہ پورے مدینہ منزل والوں کو قبول فرما, ان کے مردوں کو قبول فرما, ان کی عورتوں کو قبول فرما, ان کے بچے بچیوں کو قبول فرما. اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو بھلائیاں آتی ہیں وہ ہمارے لیے مقدر فرما, اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس امت کو ہر پل نئی خوشیاں عطا فرما, اس امت کو ہر پل نئی خوشبوئیں عطا فرما, اس امت کو ہر پل نئی سعادتیں عطا فرما, اس امت کو ہر پل نئی برکتیں عطا فرما, اس امت کو ہر پل نئی رحمتیں عطا فرما, اس امت کو ہر پل دنیا میں نئی جنتیں عطا فرما, اور مرنے کے بعد بھی نئی جنتیں عطا فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو, جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو, یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں, مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں, میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, 313 مرتبہ درود شریف پڑھے, 313 مرتبہ استغفار پڑھے, 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے,
اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کو پورا فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تجھ سے جو مانگے وہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو، تو اس کی غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اے اللہ ان کے قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ہمارے ماں باپ کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما کر بٹو انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مسجد میں اور اس جگہ پر جہاں یہ بیان ہو رہا ہے آسمانوں تک فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے فرشتوں ہمارے اللہ کو ہم سے منوا دو۔ اے ہمارے پیارے اللہ یہ امت کب تک پریشان رہے گی؟ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے، اے اللہ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کو کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا نہیں ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ قبر کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے قرآن سے جوڑ دے، اے اللہ ہمارے دین کے سورج کو عروج نصیب فرما۔ جتنی مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں تو ان سب کو قبول فرما، ان کے بچیوں کو قبول فرما، ان کے بیٹے بیٹیوں کو قبول فرما، ان کے دامادوں کو قبول فرما، ان کے پوتے پوتیوں کو قبول فرما، نواز نواسیوں کو قبول فرما، ان کے شوہروں کو قبول فرما، ان کے بہوؤں کو قبول فرما، ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما، اور ہم یہ دعا ہمارے لیے بھی قبول فرما۔ اے اللہ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اے اللہ ان کے جائز مرادوں کو بھی پوری فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے ایک جملہ کہا ہے، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ تیرے کنبے میں جو پریشان حال ہو اس کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہو ان کے قرضے کے ادا ہونے کے غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ انسانوں میں سے کوئی بیمار ہو تو ان کو شفا دے دے، جناتوں میں سے کوئی بیمار ہو تو ان کو شفا دے دے، جانوروں میں سے کوئی بیمار ہو تو ان کو شفا دے دے۔ اے اللہ ہمارے حرمین شریفین کو ہونے والے سفر کو عافیت سے بہت آسان فرما، بے انتہا قبول فرما، قدم قدم پر دستگیری فرما، دونوں چوکھٹوں کا نور تو ہمیں عطا فرما، دونوں چوکھٹوں کا نور تو ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جتنی مائیں بہنیں یہاں جمع ہوئی ہیں ان کے دلوں میں جو مرادیں ہوں ان کی مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستبین الاخیار میں شامل فرما،
تیرے اشرار بندوں میں ہمیں شامل نہ فرما، اخیار بندوں میں شامل فرما، اشرار میں شامل نہ فرما۔ ہمارے مدارس کو قبول فرما، مکاتب کو قبول فرما، پوری مدینہ منزل کو قبول فرما۔ اے اللہ اس علاقے کا نام رکھا گیا ہے مدینہ منزل، اے اللہ مدنی معاشرہ بھی اس میں داخل فرما دے، مدنی معاشرہ بھی اس میں داخل فرما دے۔ یار رہنے والے ایک ایک عورت ایک ایک بچے کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی ڈائبٹیز کی بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ اسی طریقے پر کسی کی ہڈیوں میں تکلیف ہے، کوئی گھٹنی کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی ناجائز عشق میں مبتلا ہے، اے اللہ ان سب کی بیماریوں سے نجات دے دے اور اپنے فضل